السلام علیکم. پچھلے لیکچر میں ہم نے کیو ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی اور ہم نے کیو کی امپلیمنٹیشن ارے کے ذریعے اور پھر لنکڈ لسٹ کے ذریعے کی، اور اس کے بعد ہم نے ایک مثال کیو کی شروع کی تھی کہ کیو جو ہے وہ سیمولیشن میں ایک خاص طور پہ ایک اچھا ڈیٹا اسٹرکچر ثابت ہوتا ہے. اور سیمولیشن کی مثال ہم نے ایک بینک کی لی تھی کہ کس طرح ایک بینک میں لوگ آتے ہیں اور وہ یا تو کیش لینا چاہتے ہیں یا کچھ ڈپازٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کی کارروائی کرنا چاہتے ہیں، اور بینک کے اندر 4 کارندے موجود ہیں. ان کو کیشیئرز کہہ لیجئے یا ان کا نام ٹیلر بھی رکھا گیا ہے. ٹیلر ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کے پاس آپ جاتے ہیں بینک میں، وہ آپ سے چیک لے کے آپ کو یا تو رقم دے دے گا یا آپ نے اگر رقم ڈپازٹ کرنی ہے تو یہ ساری کاروائی ایک ہی کھڑکی کے اوپر ہو جاتی ہے. اس کو ٹیلر ونڈو کہا جاتا ہے. مثال میں ہم نے 4 ٹیلرز بنائے اور طریقہ کار اس طرح تھا کہ بینک صبح کھلتا ہے تو لوگ اس میں آتے ہیں. جو شخص آتا ہے اس کو اس کی ٹرانزیکشن کے لیے، یعنی اس نے کوئی پیسے نکلوانے ہیں یا پیسے جمع کروانے ہیں یا کوئی بل جمع کروانا ہے، اس کام کے لیے کچھ وقت درکار ہے. فرض کریں وہ 2 منٹ ہے یا 5 منٹ ہے، یعنی چند منٹ میں یہ کاروائی مکمل ہو جاتی ہے. اور ایک شخص بینک میں آتا ہے اور وہ اگر دیکھتا ہے کہ 4 ٹیلرز میں سے کوئی فارغ ہے تو وہ وہاں جا کے اس ٹیلر کو کہتا ہے کہ بھئی یہ میری ٹرانزیکشن کرو، اور وہ 2-3 منٹ جتنے اس کو درکار ہیں ٹرانزیکشن کو، وہ 2 منٹ گزرنے کے بعد وہ کسٹمر جو ہے وہ بینک سے باہر چلا جاتا ہے. لیکن اب صورتحال ایسی ہو جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، ٹیلرز 4 ہی ہیں لیکن کسٹمرز اب زیادہ ہو گئے. اب یوں ہوگا کہ ٹیلرز تو اب بزی ہو گئے، تو جو نئے کسٹمرز آئیں گے وہ اب ایک قطار بنانی شروع کر دیں گے. لیکن یہاں پہ ہم اس مثال میں ایک قطار کی بجائے 4 قطاریں بنائیں گے ہر ٹیلر کے سامنے. اب فرض کریں چاروں ٹیلرز کے سامنے 4 قطاریں بنی ہوئی ہیں اور ایک نیا شخص، ایک نیا کسٹمر بینک میں داخل ہوتا ہے اور وہ جائزہ لیتا ہے کہ بھئی یہاں پہ تو 4 لائنیں بنی ہوئی ہیں. تو وہ یہ کرتا ہے کہ ان چاروں میں سے جو سب سے چھوٹی لائن ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ چونکہ چھوٹی ہے تو چلو میں اس میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں. اور جب وہ وہاں جاتا ہے تو جو بھی اس کے آگے حضرات ہیں، جب تک وہ فارغ نہیں ہو جاتے اس شخص کو اس لائن میں انتظار کرنا پڑتا ہے. اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے بعد ایک دوسرا کسٹمر بھی آ کے اس لائن میں لگ جائے. اب اس سیمولیشن میں ہم یہ کریں گے کہ ایک شخص جو ہے جب ایک دفعہ ایک قطار میں لگ جاتا ہے تو وہ جب دیکھتا ہے کہ دوسری قطار اور چھوٹی ہو گئی ہے تو وہ اپنی قطار چھوڑ کے دوسری قطار میں نہیں جا سکتا. یہ ہم سیمولیشن میں کنسٹرینٹس رکھیں گے. اچھا، اب ہوگا کہ ایک شخص آیا، اگر تو اس کو قطار میں لگنا پڑا تو فرض کریں وہ صبح 10 بجے آیا اور اس کو اگر ٹیلر فری ہوتا تو صرف 5 منٹ لگنے تھے. لیکن چونکہ ٹیلرز فری نہیں تھے تو اس شخص کو لائن میں تقریباً کوئی 15 منٹ انتظار کرنا پڑ گیا، اور اس کے بعد پھر جب اس کی باری آئی تو پھر اس کو 5 منٹ میں اس ٹیلر نے اس کو فارغ کیا. تو یہ شخص پھر بینک سے نکلا، یعنی کہ 10 بجے آیا، 15 منٹ لائن میں اور 5 منٹ ٹرانزیکشن میں، یعنی کہ 20 منٹ اس کو کل بینک میں لگے، اور 10-20 پہ وہ بینک سے پھر فائنلی باہر نکل کے گیا. اب یہ ہے صورتحال سیمولیشن کی، اور ہم نے اب یہ سیمولیشن ایک کمپیوٹر پروگرام کے ذریعے کرنی ہے. ایک طریقہ کار تو یہ ہو سکتا تھا کہ ہم یہ ایکچولی ایک بینک کو لیں یا ایک بینک بنائیں جس میں یہ 4 ٹیلرز ہیں اور وہاں پہ اصل لوگ جائیں اور ان کے ساتھ یہ کاروائی ہو، اور پھر ہم بینک کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں، اور جب لوگ اندر جاتے ہیں اور جب باہر آتے ہیں تو ہم ان کا جائزہ لے کے یہ ٹائم کا حساب کتاب کرتے رہیں، اور پھر دن کے آخر میں ہم کہہ سکیں کہ آن ایوریج جو کسٹمر گیا وہ تقریباً آدھے گھنٹے میں فارغ ہو گیا. کچھ لوگوں کو آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم لگا، کچھ کو آدھے گھنٹے سے کم ٹائم لگا، لیکن عموماً آدھے گھنٹے میں کسٹمرز فارغ ہو جاتے تھے. اب یہ کاروائی واقعی کرنا کافی مشکل ہوگی، ایک بینک کو ڈھونڈنا جس میں یہ ساری کاروائی ایسی ہو.
تو ہم نے یہ طریقہ سوچا کہ یہ چیز جو ہے ہم کمپیوٹر کے ذریعے کرتے ہیں ایک پروگرام بنا کے، اور وہ پروگرام جو ہے وہ اس ریئل لائف سچویشن کو سیمولیٹ کرے گا، اور اگر ہماری سیمولیشن اچھی ہوئی تو اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ تقریباً ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے کہ اصل زندگی میں یا ایک ریئل لائف بینک میں ہوگا۔ اب میں آپ کو چند ایک پہلے تصویری خاکے دکھاتا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ کو جو میں نے ایک پروگرام اس طرح کا لکھا اس سیمولیشن کی ایکچولی اینیمیشن آپ کو دکھاؤں گا ابھی تھوڑی دیر میں۔ تو آئیے پہلے یہ تصویری خاکہ دیکھیں جس میں یہ جو صورتحال ہے یہ کچھ واضح ہو جائے گی کہ بینک میں کارروائی کیا ہو رہی ہے۔ یہ اسکرین کے اوپر دیکھیے کہ میں نے 4 ٹیلر ونڈوز یا ٹیلر اسٹیشنز بنائے ہیں، اور ان کے سامنے لوگوں کی قطار بھی بنی ہوئی ہے، اور ہر ٹیلر پہ ایک شخص جو ہے اس وقت موجود ہے جو کہ ٹیلر جو ہے اس کے لیے اس کی ٹرانزیکشن اس وقت کر رہا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ کاروائی چلتی جاتی ہے نئے لوگ جو ہیں وہ داخل بھی ہوں گے، اور جو لوگ فارغ ہو جاتے ہیں وہ نکل بھی جائیں گے۔ اب دیکھیے یہاں پہ ٹیلر 3 کی جو کیو تھی اس کے اندر ایک نیا شخص آ گیا۔ اس شخص کے ساتھ کیا ہوا کہ جب یہ بینک میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ چاروں ٹیلرز جو ہیں وہ فارغ نہیں، اور چاروں ٹیلرز کے سامنے قطاریں بنی ہوئی ہیں، اور ہر قطار میں 2 شخص موجود ہیں۔ تو اس نے اب ان چاروں میں سے قطار 3 کو چنا اور کہا کہ چلو میں اس لائن میں جا کے لگ جاتا ہوں، تو وہ لگ گیا۔ اب ایک اور شخص آیا، اس نے بھی یہی صورتحال دیکھی، اور اس کو اب 3 قطاریں جو ہیں وہ چھوٹی نظر آئی، ایک قطار جو ہے اس میں 3 حضرات پہلے سے موجود ہیں، اور چاروں ٹیلرز جو ہیں وہ اس وقت مصروف ہیں۔ تو اس شخص نے سوچا کہ چلو میں ٹیلر 1 کے آگے جو قطار ہے اس میں جا کے لگ جاتا ہوں۔ اب دیکھیے کہ ٹیلر 1 پہ جو شخص تھا جو کہ اپنی ٹرانزیکشن کر رہا تھا وہ اب فارغ ہو کے چلا گیا۔ اب کیا ہوگا کہ قطار 1 میں سے جو اگلا شخص قطار کے بالکل آگے ہے، یعنی کہ وہ کیو میں جو سب سے آگے لگا ہوا تھا، وہ اب ٹیلر 1 کے پاس چلا گیا، اور وہاں پہ جا کے اس نے اپنی ٹرانزیکشن شروع کر دی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ قطار 3 جو ہے اس میں بھی ایک صاحب فارغ ہوئے، اور پھر جو قطار میں جو سب سے آگے شخص تھے وہ اب آگے ٹیلر 3 کی ونڈو پہ آ گئے۔ یہ کاروائی چلتی رہی، پھر ایک نئے شخص آئے، نئے کسٹمر بینک میں داخل ہوئے، انہوں نے جائزہ لیا تو چاروں قطاروں میں 2 شخص موجود ہیں اور سارے ٹیلر مصروف ہیں۔ تو ان صاحب نے سوچا کہ چلو میں ٹیلر 1 کی لائن میں لگ جاتا ہوں۔ اچھا، اب یہ کاروائی اسی طرح سارا دن چلتی رہتی ہے۔ یہ قطار جو ہے لمبی ہوتی ہے، یا جو 4 قطاریں ہیں یہ کبھی لمبی ہو جاتی ہیں کبھی چھوٹی ہو جاتی ہیں، اور اگر بینک کے کارندے جو ہیں وہ کسٹمرز کو سروس دیتے رہتے ہیں اور جتنا وقت درکار ہے ٹرانزیکشن کے لیے، اگر وہ اس وقت کے اندر وہ ٹرانزیکشن مکمل کر لیتے ہیں تو شاید یہ قطاریں جو ہیں یہ بہت لمبی نہ ہوں، لیکن پھر بھی جو حضرات آ رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ ان کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے، اور اگر قطار چھوٹی رہے گی تو آن ایوریج ہر شخص کو تھوڑا انتظار، لیکن اگر قطار لمبی ہونی شروع ہوگی، یہ ساری جو 4 قطاریں ہیں، تو پھر ہر شخص کو زیادہ انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ لوگوں کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ بھی لمبی ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ فرض کرے 4 حضرات آتے ہیں اور انہوں نے خاصی رقم جمع کروانی ہے، اور بینک کے کارندے جو ہیں وہ بیچارے جب وہ نوٹ گننے پہ آئے تو ان کو وقت لگنے لگ پڑا۔ اب یہ 4 حضرات جو ہیں یہ ٹیلرز کے پاس کھڑے ہیں، ان کو وقت لگ رہا ہے اور باقی لوگ اب انتظار کر رہے ہیں۔ خیر، یہ سارے وہ پیرامیٹرز ہیں، یہ سارے وہ ویریبلز ہیں جو کہ ہم اپنی سیمولیشن میں ڈال سکتے ہیں، اور اس سیمولیشن کو ہم ریئل سے زیادہ ریئل بھی بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں پروگرامنگ پھر زیادہ کرنی پڑے گی، لیکن جتنے ہم ویریبلز اس طرح کے جو ریئل لائف کے ہیں اس سیمولیشن میں ڈالیں گے، وہ سیمولیشن جو ہے وہ ریئل لائف کے قریب ترین ہوتی جائے گی، اور اس کا جو نتیجہ برآمد ہوگا یہ تقریباً ویسے ہی ہوگا جیسے کہ ریئل لائف میں ہوگا۔ تو اس لحاظ سے یہ سیمولیشن جو ہے ایک بڑا ہی پاورفل ٹول ہے، جو کہ میں نے ذکر کیا
کہ کمپیوٹر سائنس میں یا انجینئرنگ میں یا کئی بھی فنومینا جو ہیں روزمرہ زندگی کے، ان کو سیمولیٹ کرنے میں ہم یہ ٹول استعمال کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے جو نتیجے برآمد ہوتے ہیں ان سے ہمیں کافی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک کاروائی، ایک فنومینا جو ہے وہ جب اگر ہوگا تو اس سے نتائج کیا برآمد ہوں گے۔ اب سیمولیشن ماڈلز کی طرف آئیے۔ آپ کے سامنے اس اسکرین کے اوپر چند باتیں لکھی ہیں جو سیمولیشن ماڈلز کے بارے میں ہیں۔ آئیے اس لفظ ماڈل یا سیمولیشن ماڈل کی تفصیل کے بارے میں ذرا بات کرتے ہیں کہ 2 common models of simulation are time-based simulation and event-based simulation. In time-based simulation, we maintain a timeline or a clock. The clock ticks. Things happen when the time reaches the moment of an event. اب یہاں پہ اصل میں 2 ماڈلز کے بارے میں ذکر ہوا ہے، اور خیر اور مجھے لگتا یہ ہے کہ جس ماڈل کے بارے میں آپ شاید جانتے ہوں یا جو سمجھنے میں آسان ہو وہ اس طرح ہے کہ فرض کریں میں اپنے کمپیوٹر میں ایک کلاک رکھ لیتا ہوں جو کہ ایک منٹ کے بعد آگے ہوتی جاتی ہے، اور میں کرتا یہ ہوں کہ جب ایک کسٹمر جو ہے اس کے آنے کا وقت ہو جاتا ہے تو میں اس کسٹمر کو بینک میں لے آتا ہوں۔ اب فرض کریں کہ اس نے 2-3 منٹ اپنی کاروائی کرنی ہے ٹرانزیکشن میں، تو میں یہ کرتا ہوں کہ اپنی یہ جو ایک سوڈو کلاک سی ہے کمپیوٹر پروگرام کے اندر، اس کو 1 منٹ آگے کرتا جاتا ہوں۔ جب وہ 2 یا 5 منٹ ہوئے تو اب میں نے اس کسٹمر کو کہا کہ بھئی تم بینک سے چلے جاؤ۔ اب پروگرام کے اندر یہ کسٹمر ایک شخص تو نہیں ہوگا، یہ ایک ویریبل یا ایک آبجیکٹ کے ذریعے میں اپنے پروگرام میں رکھوں گا، اور جیسے جیسے ایک کلاک بڑھتی جائے گی میں بقیہ کسٹمرز کے ساتھ یہی کاروائی کروں گا۔ لیکن اس میں یہ چیز نوٹ کیجئے کہ جب کسٹمر ایک ٹیلر کے پاس گیا اور اس نے 5 منٹ لگانے ہیں تو کلاک جو ہے وہ 1 2 3 4 5 جب تک یہ 5 منٹ آگے نہیں ہوگی آپ کا پروگرام جو ہے وہ بیٹھا رہے گا، یعنی وہ کلاک کو صرف آگے کرتا رہے گا لیکن ان 5 منٹ میں اور کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان 5 منٹ کے دوران ایک اور کسٹمر آ جائے، لیکن اس ماڈل میں ایسے ہو سکتا ہے کہ کلاک تو آگے چل رہی ہے لیکن کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی، کوئی ایونٹ نہیں ہو رہا، یعنی کہ نہ تو کوئی نیا کسٹمر آیا نہ کوئی ٹیلر سے کسٹمر گیا، بس کلاک جو ہے وہ چلتی جا رہی ہے، اور آپ کا پروگرام جو ہے اگر ایک لوپ میں بیٹھا ہے تو یہ تھوڑی دیر اس لوپ کو بس ایسے ہی چلائے گا، اس کے اندر کچھ ہوگا نہیں۔ یہ باتیں میں نے یہاں پہ اب اسکرین پہ آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ کنسیڈر دا بینک ایگزامپل، آل ٹیلرز آر فری، کسٹمر C1 comes in at time 2 minutes after the bank opens. فرض کرے بینک جو ہے صبح 9 بجے کھلتا ہے۔ His transaction, which is withdraw money, will require 4 minutes. Customer C2 arrives 4 minutes after the bank opens. And he will need 6 minutes for his transaction. اور پھر customer 3 arrives 12 minutes after the bank opens and needs 10 minutes. یعنی کہ 3 کسٹمرز آئے اور ان کو اپنا اپنا کچھ وقت درکار ہے۔ اب دیکھیے میں نے یہ کیا ہے کہ ایک ٹائم لائن بنائی ہے جو کہ 0 سے شروع ہوتی ہے اور اس پہ 1 منٹ کے وقفے کے بعد یہ ٹکس لگے ہوئے ہیں، اور میں نے یہاں پہ ظاہر کیا ہے کہ یہ کسٹمر C1 کب آیا، پھر C2 کب آیا، یعنی کہ C1 جو ہے وہ 2 منٹ پہ آیا، جب 4 منٹ ہوئے بینک کے کھلنے کے بعد تو C2 آیا، پھر C1 جو ہے وہ فارغ ہو گیا کیونکہ اس کو 4 منٹ درکار تھے، اس کے بعد C2 جو ہے اس کو 6 منٹ درکار تھے تو 10 منٹ پہ وہ بھی نکل گیا، اور اس کے بعد C3 جو ہے وہ 12 منٹ پہ آئے، اور یوں یہ کاروائی چلتی جائے گی۔ اب اگر یہ صورتحال ہے یعنی کہ ہم یہ کلاک کے ذریعے یہ کاروائی کر رہے ہیں تو دیکھیے ہم اس کے بارے میں یہ ایک مین ڈرائیور روٹین جو ہے وہ اس طرح لکھ سکتے ہیں، کہ ایک کلاک ویریبل ہے جو کہ ایک کلاک کو ریپرزینٹ کر رہا ہے،
اور ہم کریں گے یہ کہ کلاک جو ہے وہ 24 گھنٹے کے لیے چلے گی، لیکن اصل بینک جو ہیں وہ تو خیر 24 گھنٹے نہیں کھلے ہوتے، لیکن فرض کریں کہ یہاں پہ 24 گھنٹے میں کاروائی ہوگی۔ یہ وائل لوپ جو ہے یہ کلاک کو 24 گھنٹے تک چلائے گا ایک ایک منٹ کے بعد۔ وائل لوپ میں کیا ہوا کہ ایک کسٹمر کو پڑھا، یا فرض کریں کسٹمر جو ہے وہ کسی فائل سے آ رہا ہے، یا کہیں سے ہم نے اس لوپ کو یا اس پروگرام کو بتایا کہ ایک نیا کسٹمر آیا ہے۔ اب دیکھیے اف اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ کیا کر رہی ہے کہ کسٹمر کے آنے کا وقت، یعنی کہ ہم نے کہا کہ کسٹمر جو ہے وہ 10 منٹ کے بعد بینک کے کھلنے کے آئے گا۔ اب اگر تو کسٹمر کا ارائیول ٹائم یعنی کہ 10 منٹ کلاک کے برابر ہو گئے ہیں تو ہم اس کو شارٹیسٹ کیو میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کسٹمرز جو بقیہ 4 کیوز میں سب سے آگے ہیں، اگر وہ ان کا وقت ہو گیا ہے کہ بھئی اب ان کو ٹیلر کے پاس رکھا جائے تو ہم اس کو ٹیلر پہ دیں گے، اور اگر اس شخص کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے تو ہم اس کو کیو سے بلکہ اس ٹیلر کی ونڈو سے نکال دیں گے، اور وہ کسٹمر اب بینک سے چلا گیا۔ پھر ہم کلاک کو 1 منٹ سے آگے کر لیتے ہیں۔ اب ان اف اسٹیٹمنٹس کو اگر آپ دیکھیے کہ جب کلاک کی ویلیو اس ایونٹ ٹائم پہ پہنچتی ہے، یعنی کہ ایک کسٹمر کے آنے کا وقت ہو جاتا ہے یا اس کی ٹرانزیکشن ختم ہو جاتی ہے، تو تب کچھ کاروائی ہوتی ہے۔ لیکن فرض کریں کہ کسٹمر جو ہے ابھی وہ آنا تو ہے، لیکن کلاک جو ہے ابھی اس کے آنے کے وقت تک نہیں پہنچی، تو ہم یہ دونوں پہلی اف اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے، یہ فالس ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کلاک جو ہے وہ کسی کی ٹرانزیکشن ختم ہونے تک نہیں پہنچی تو دوسری اف اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی فالس ہو جائے گی، اور یہ لوپ جو ہے سمپلی کلاک کو 1 منٹ آگے کر کے پھر واپس چلا جائے گا۔ یہ ہے کلاک بیس سیمولیشن۔ دوسرا ماڈل ایونٹ بیس سیمولیشن ہے۔ آئیے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈونٹ ویٹ فار دا کلاک ٹو ٹک انٹل دا نیکسٹ ایونٹ، compute the time of next event and maintain a list of events in increasing order of time, remove an event from the list in a loop and process it. اب یہ کاروائی میں نے اس طرح دکھائی ہے کہ یہ وہی دیکھیے ٹائم لائن ہے جس میں C1 2 منٹ پہ، C2 4 منٹ پہ، اور C3 جو ہے وہ 12 منٹ پہ آ رہے ہیں، اور C1 جو ہے وہ 6 منٹ پہ نکل جاتے ہیں، C2 جو حضرت ہیں وہ 10 منٹ پہ، اور اسی طرح C3 اور بقیہ کسٹمرز آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ اب میں نے یہ کیا ہے کہ ایونٹس اب لکھے ہیں کہ اب کلاک کو نہ دیکھیے، ٹائم کے حساب سے دیکھیے کہ ایونٹس کب ہوتے ہیں۔ ایونٹ 1 جو ہے وہ 2 منٹ پہ ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ کسٹمر 1 جو ہے وہ بینک میں آ جاتا ہے۔ ایونٹ 2 کیا کہ کسٹمر 2 جو ہے وہ 4 منٹ پہ آتا ہے۔ ایونٹ 3 کیا کہ 6 منٹ کے بعد کسٹمر 1 جو ہے وہ بینک سے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح 10 منٹ پہ کسٹمر 2 جو ہے وہ باہر چلا جاتا ہے، اور آخری ایونٹ فی الحال کہ 12 منٹ پہ C3 جو ہے وہ بینک میں آ جاتا ہے۔ اب اگر اس طرح ایونٹس ہم پہلے سے طے کر لیں تو پھر ان ایونٹس کی لسٹ جو ہم بنائیں گے، اب آئیے دیکھیے کہ ہم اس کو کیسے پروسیس کریں گے، اور وہ یوں کہ ہم ایک ایونٹس کی ایک کیو بنائیں گے۔ دیکھیے یہ پھر کیو آ گئی۔ Remove the event with the earliest time from the queue and process it. As new events are created, insert them in the queue. A queue where the dequeue operation depends not on FIFO is called a priority queue. اب دیکھیے یہاں پہ کیا ہوا، ہم نے بات کی کیو کی، جس میں ہم نے شروع میں یہ کہا تھا کہ کیو جو ہے وہ ایک فیفو اسٹرکچر ہے، یعنی کہ فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ۔ لیکن شاید جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ روزمرہ کی زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ نہیں ہوتا کہ قطار میں لوگ جو ہیں جو پہلے آتے ہیں وہ پہلے نکلتے ہیں، اور جو بعد میں آتے ہیں وہ لائن میں پیچھے لگتے ہیں۔
بعض کا ایسے بھی ہوتا ہے کہ قطار میں سے لوگوں کو آگے پیچھے بھی کر دیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ ٹریفک میں تو یہ ضرور بات آپ کو نظر آئی ہوگی کہ فرض کریں ایک چوراہے پہ گاڑیاں کھڑی ہیں اور باری باری ایک چوراہے سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن ایک ایمبولینس آ جاتی ہے. اب چونکہ ایمبولینس جو ہے اس کو پرائرٹی ملنی چاہیے، تو وہ لیٹس سے قطار میں لگتی بھی نہیں بلکہ قطار کو ٹوٹلی بائی پاس کر جاتی ہے. تو یعنی اس سے یہ بھی صورتحال سامنے آ سکتی ہے کہ کیو جو ہے اس میں لوگ داخل تو ہوتے ہیں، لیکن اس میں سے نکلنے کی جو کاروائی ہے وہ یہ نہیں کہ جو پہلے گیا تھا وہی سب سے پہلے نکلے گا، یعنی کہ فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ جو ہے وہ ضروری نہیں، وہ ایک خاص طریقہ ہے. لیکن ہم کیوز ایسی بھی بنا سکتے ہیں جس میں سے نکلنے کی جو کاروائی ہے یا نکلنے کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ یہ نہیں کہ جو سب سے پہلے آیا تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی پرائرٹی ہے. اب یہاں پہ ہم یہ کریں گے کہ جب ہم دیکھیں گے کہ ایونٹس فیوچر میں مستقبل میں کچھ ہونے ہیں، یعنی کہ کسٹمر نے آنا ہے، کسی نے جانا ہے، تو ہمیں اگر ان باتوں کا پہلے سے پتہ چل گیا تو ہم یہ سارے ایونٹس جو ہیں ان کی ترتیب بنائیں گے اور اس کو ہم ایک پرائرٹی کیو میں ڈالیں گے، اور کیو کو ہم اس طرح بنائیں گے کہ ہمیں نیکسٹ ایونٹ وہ دو جو کہ مستقبل میں سب سے پہلے ہونے والا ہے. اس ڈیٹا اسٹرکچر کو پرائرٹی کیو کہا جاتا ہے. ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو جو فیفو کیو ہے وہ پرائرٹی کیو کا ایک اسپیشل کیس ہے جس میں پرائرٹی جو ہے وہ ارائیول ٹائم ہے، یعنی کہ جو شخص پہلے آیا اس کی پرائرٹی ہائی ہوگی، جو شخص بعد میں آیا اس کی پرائرٹی لو ہو گئی. اب یہ بھی آپ چیز سامنے رکھیے کہ کیو اور پرائرٹی کیو جو ہیں یہ ڈیٹا اسٹرکچرز آپ کو کئی جگہ نظر آئیں گے. پرائرٹی کیو خاص طور پہ آپریٹنگ سسٹمز میں بڑی استعمال ہوتی ہے، جہاں پہ مختلف پروسیسز چل رہے ہوتے ہیں اور بعض کا ایک ہائی پرائرٹی پروسیس آ جاتا ہے جس کی باری جو ہے وہ پہلے آ جائے. تو ہم نے لگے ہاتھوں یہاں پہ کیو کی ایک اور ویریشن بھی اب دیکھ لی، اور ہم اس کو اصل میں اس سیمولیشن میں استعمال بھی کریں گے. اور وہ استعمال کیسے ہوگا؟ یہ ہمارے یہ جو ایونٹس ہیں یہ اس پرائرٹی کیو میں جائیں گے اور اس میں سے ہم ایونٹ جو سب سے پہلے ہونے والا ہوگا مستقبل میں اس کو ہم نکالیں گے. اب دیکھیے اس پرائرٹی کیو کے ذریعے اب ہم کاروائی کیا کریں گے. کاروائی کے لیے ہمیں اب کیا چیزیں درکار ہیں؟ ہمیں ادھر ایک C++ ایپلیکیشن بنانی پڑے گی جو کہ یہ سیمولیشن کرے گی، جو کہ یہ آپ کے سامنے ہے کہ ڈیولپمنٹ آف C++ کوڈ یا اور ایپلیکیشن ٹو کیری آؤٹ دا سیمولیشن. اب جو چیزیں ہمیں بظاہر نظر آ رہی ہیں کہ وی ول نیڈ دا کیو ڈیٹا اسٹرکچر اینڈ وی ول نیڈ دا پرائرٹی کیو ڈیٹا اسٹرکچر. Information about arriving customers will be placed in an input file. یہ ایک کاروائی ہم اس طرح کریں گے کہ جن لوگوں نے آنا ہے ان کی لسٹ ہم پہلے سے بنا لیں گے، اور اس شخص کا نام اور اس نے کس وقت آنا ہے وہ ہم اس فائل میں رکھیں گے. اور ایک تیسری چیز بھی اس فائل میں ہم رکھیں گے کہ اس شخص کو ٹرانزیکشن کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا. میں نے آپ کے سامنے اس ان پٹ فائل کی چند لائنیں دکھائی ہیں جس میں دیکھیے کہ کسٹمر 1 جو ہے جو کہ اس کی لائن نمبر سے امپلیسٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی لائن جو ہے وہ کسٹمر 1 کی ہے. یہ صاحب جو ہیں یہ 00 hours 30 minutes کے بعد بینک کھلنے کے بعد داخل ہوں گے، یعنی کہ 9:30 پہ اگر بینک 9 بجے کھلتا ہے، اور ان کو 10 منٹ درکار ہوں گے. اسی طرح کسٹمر 2 جو ہیں وہ 9:35 پہ آئیں گے اور ان کو 5 منٹ. کسٹمر 3 جو ہیں وہ 9:40 پہ آئیں گے، ان کو 8 منٹ. اور یوں یہ فائل جو ہے یہ اس کے اندر اور کسٹمرز جو ہیں ان کے بارے میں ٹائم لکھا ہوگا. اور اگر آپ ذرا نیچے دیکھیے تو یہاں پہ ایک کسٹمر ہیں جو کہ 1 گھنٹہ 0 منٹ پہ آئیں گے، یعنی کہ 10 بجے آئیں گے، اور ان کو 13 منٹ درکار ہوں گے. اب ایونٹ کے حساب سے ہم کاروائی اس طرح کریں گے کہ the first event to occur is the arrival of the first customer. This event is placed in the priority queue. Initially, the 4 teller queues are empty. The simulation proceeds as follows.
When an arrival event is removed from the priority queue, a node representing the customer is placed in the shortest teller queue. اب یہاں پہ اصل میں ہم الگوریدم ڈیولپ کر رہے ہیں، تو فی الحال ہم اس کا کچھ سرسری سا جائزہ لے رہے ہیں کہ یہ الگوریدم کیسے بنے گا. تو صورتحال یہ ہوگی کہ ہم ایونٹس کا حساب رکھیں گے. اب جب بینک کھلتا ہے تو سب سے پہلے ایونٹ جو ہوگا وہ تو لازماً یہی ہے کہ ایک پہلا کسٹمر جو ہے وہ بینک میں اب آتا ہے، اور جب وہ داخل ہوتا ہے تو چاروں ٹیلر جو ہیں وہ فارغ ہیں. یہ شخص جو ہے اب ان چاروں ٹیلرز میں سے فرض کریں پہلے ٹیلر پہ چلا جاتا ہے، اور وہاں اس کو جتنا وقت درکار ہے وہ لگتا ہے، اور پھر یہ شخص باہر چلا جاتا ہے. لیکن ایونٹس کے حساب سے ہمارے پاس صرف دو ایونٹس ہیں. ایک ایونٹ کہ وہ شخص کس وقت آیا، اور دوسرا ایونٹ کہ وہ کس وقت اس بینک سے گیا. جب دوسرے کسٹمرز آئیں گے تو ان کے لیے بھی یہ ایونٹس کا حساب کتاب رکھیں گے. تو دیکھیے کہ if that customer is the only one at the teller queue, an event for his departure is placed on the priority queue. At the same time, the next input line is read and an arrival event is placed in the priority queue. When a departure event is removed from the event priority queue, the customer node is removed from the teller queue. اب دیکھیے یہاں پہ ہم اب کلاک کی باتیں نہیں کر رہے، ہم ایونٹس کی باتیں کر رہے ہیں. اور یہ ایونٹس کیا کیا ہیں؟ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ کسٹمرز آ رہے ہیں. جب بھی ایک کسٹمر کے آنے کا پتہ ہمیں چلتا ہے، یعنی کہ ان پٹ فائل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 9:20 پہ یا 9:40 پہ یا 10 بجے کسی کسٹمر نے آنا ہے، تو ہم ایک ایونٹ بنا کے، سمجھ لیں ایک ایونٹ آبجیکٹ بنا کے ہم اپنی پرائرٹی کیو میں ڈال دیتے ہیں. اور ہم جائزہ یہ بھی لیتے ہیں کہ اگر ٹیلرز جو ہیں ان پہ کوئی شخص موجود ہے اور وہ اس کا ٹرانزیکشن کا ٹائم اب ختم ہونے والا ہے، یا ہمیں پتا ہے کہ وہ ٹرانزیکشن میں کتنا وقت لگے گا، تو وہ ایونٹ بھی ہم بنا کے اس پرائرٹی کیو میں ڈال دیتے ہیں. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلے شخص کا آنا ایک جو شخص ٹیلر پہ کھڑا ہے اس کے بعد ہوگا. تو آلدو ہم نے دو ایونٹس بنائے تو اس ترتیب سے کہ جو شخص آئے گا اس کا ایونٹ پہلے بنا اور جو شخص جائے گا اس کا ایونٹ بعد میں بنا، لیکن چونکہ یہ پرائرٹی کیو میں جا رہے ہیں تو جب ہم پرائرٹی کیو سے ڈی کیو کریں گے تو جو ایونٹ پہلے ہونا ہے، یعنی کہ فرض کریں شخص نے جانا ہے، تو وہ پہلے کیو سے نکلے گا، اور اس کو پروسیس ہم اس طرح کریں گے کہ بھئی یہ شخص جو ہے اب بینک سے نکل گیا. اب جب ایک شخص یا کسٹمر جو ہیں وہ فارغ ہوتے ہیں تو the total time spent by the customer is computed. It is the time spent in the queue waiting and the time taken for the transaction. This time is added to the total time spent by all customers. At the end of the simulation, this total time divided by the total customers served will be the average time spent by customers, and the next customer in the queue is now served by the teller. A departure event is placed in the event queue. اب دیکھیے کہ ایونٹس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور کاروائی یہ کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی کسٹمر فارغ ہوتا ہے تو ہم اس کا ٹوٹل ٹائم نکالتے ہیں، اور وہ ٹائم کیا ہوگا؟ وہ شخص کب آیا، کتنی دیر کیو میں لگا رہا، اور فائنلی اس کو ٹرانزیکشن کرنے میں کتنا ٹائم لگا. یہ سارا وقت جو ہے یہ ہم ہر کسٹمر کا کمپیوٹ کر کے ایک ٹوٹل بناتے جائیں گے. اور فرض کریں دن کے آخر میں ہم نے کوئی 200 کسٹمرز یا اس بینک نے 200 کسٹمرز کو ہینڈل کیا، تو یہ ٹوٹل ٹائم کو ہم 200 سے تقسیم کر کے ایوریج نکال لیں گے. اور یوں ہمیں سیمولیشن کے ذریعے پتا چل جائے گا کہ اگر یہ کسٹمرز تھے اور اس طرح وہ آئے اور اس طرح ان کو سروس دی گئی ٹرانزیکشن کے حساب سے، تو آن ایوریج 300 کسٹمرز جب آئے تو ان کو آن ایوریج کتنا ٹائم درکار ہوا اس بینک میں جا کے اپنی کاروائی مکمل کرنے کے لیے. آئیے اب اس سیمولیشن کا پہلے C++ کوڈ دیکھتے ہیں. یہاں پہ میں نے اس پروگرام کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے جس میں شروع میں
وہ چند ایک انکلوڈز ہیں، لیکن اس کے بعد دیکھیے کہ اس میں ہم نے ایک کسٹمر آبجیکٹ کی ڈاٹ سی پی پی فائل کو انکلوڈ کیا ہے، ہم نے کیو کو کیا ہے، اور ہم نے ایک پرائرٹی کیو ڈیٹا اسٹرکچر جو ہے اس کو بھی ہم نے رکھا ہے، اور اسی طرح ہم نے ایک ایونٹ آبجیکٹ ہے. اب یہ چار چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے کسٹمر آبجیکٹس بنائیں گی، ہمارے لیے کیو آبجیکٹ بنے گا، ہمارے لیے پرائرٹی کیو آبجیکٹ بھی بنے گا، اور ہمارے لیے ایونٹ کیو آبجیکٹس بنیں گے. یا آپ سمجھیے کہ یہ چار فیکٹریاں ہیں جو کہ ہمارے لیے کسٹمر کیو، پرائرٹی کیو اور ایونٹ آبجیکٹس بنائیں گی. اس کے بعد چار کیوز بنی جو کہ ٹیلرز کے سامنے ہوگی، اور اس کے بعد دیکھیے کہ پرائرٹی کیو پی کیو جو ہمارا ایک ویریبل آبجیکٹ ہے یہ ہم پرائرٹی کیو فیکٹری سے بنوا لیں گے. ہم نے ٹوٹل ٹائم کو ڈکلیئر کیا، کاؤنٹ کو ڈکلیئر کیا، اور کسٹمر نمبر جو ہے وہ ڈکلیئر کیا. اس کے بعد اب سیمولیشن کچھ یوں چلتی ہے کہ کچھ لوکل ویریبلز ہم بناتے ہیں، کسٹمر اور ایونٹ، نیکسٹ ایونٹ. اس کے بعد یہ دیکھیے یہ سی پلس پلس کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے جس کے ذریعے میں کسٹمر ڈاٹ ڈیٹ فائل جو ہے اس کو پڑھنے کے لیے ان پٹ اسٹریم کے طور پہ یہاں پہ میں کھول رہا ہوں. اس کے بعد پہلی اسٹیٹمنٹ آئی ریڈ نیو کسٹمر ڈیٹا، یعنی کہ ان پٹ اسٹریم جو ہماری یہ فائل ہے اس سے ایک لائن پڑھو جو کہ اس کسٹمر کا ارائیول ٹائم اور اس کا ٹرانزیکشن ٹائم ہوگا. اب آپ نے شاید فائل آئیو پہلے سے کی ہو، یہاں پہ ہمیں اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، بس یہ ہے کہ پروگرام جو ہے وہ اس فائل سے ڈیٹا پڑھتا جائے گا، اور جیسے جیسے ڈیٹا پڑھے گا اس کو پروسیس کچھ یوں ہوگا. یہ وائل لوپ دیکھیے کہ یہ ہمارا اب مین ڈرائیور لوپ ہے جو کہ سیمولیشن کو چلاتا ہے. اور جو پہلی چیز غور طلب ہے کہ یہاں پہ اب وہ کلاک والی بات نہیں کہ کلاک جو ہے جب 24 گھنٹے سے کم رہے گی تو یہ وائل لوپ چلے گا، ورنہ وہ وائل لوپ بند ہو جائے گا. یہاں پہ پرائرٹی کیو کی لینتھ ہے. یہ پی کیو کیا چیز ہے؟ یہ ہماری ایونٹ کیو ہے، یعنی جب تک کہ کچھ ایونٹس ہونے ہیں یہ پرائرٹی کیو جو ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ رہے گا، اور اگر رہے گا تو اس کی لینتھ جو ہے وہ 0 سے زیادہ ہوگی. اس کے بعد دیکھیے ہم نے کیا کیا، ہم نے جو اگلا ایونٹ ہے وہ پرائرٹی کیو سے لیا، کیو سے نہیں لیا، پرائرٹی کیو سے لیا. اب کیا ہوگا کہ اگر اس کیو میں ایونٹس موجود ہیں تو یہ جو ریموو آپریشن یا یہ ڈی کیو آپریشن ہے یہ ہمیں مستقبل کا سب سے پہلے ہونے والا ایونٹ جو ہے وہ کیو سے نکال کے دے گا، چونکہ یہ پرائرٹی کیو ہے اور پرائرٹی جو ہے وہ ایونٹ کے ٹائمز کے حساب سے ہے. اب اس ایونٹ میں بعد میں آپ تفصیل میں دیکھیں گے کہ ہم نے کسٹمر کا نمبر رکھا ہوا ہے اور اس کا اسٹیٹس بھی رکھا ہوا ہے. یہ اف اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ اس کا اسٹیٹس دیکھتی ہے کہ کہیں وہ -1 تو نہیں. یہ ہماری ایک ترکیب ہے کہ اگر اس کا اسٹیٹس -1 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک نیو کسٹمر ارائیول ایونٹ ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ایک نیا کسٹمر آتا ہے تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ وہ جائزہ لے گا کہ ٹیلرز جو ہیں وہ مصروف ہیں کہ نہیں. اگر تو کوئی مصروف نہیں تو پھر وہ اس ٹیلر کے پاس سیدھا جا سکتا ہے، ورنہ ہم ان چاروں کیوز کو دیکھیں گے کہ ان میں سے سب سے چھوٹی کون سی ہے اور اس کسٹمر کو اس کیو میں لگا دیں گے. تو یہ اف اسٹیٹمنٹ جو ہے اب دیکھتی ہے کہ اگر تو یہ ایک نیا کسٹمر ہے اور اس کا چونکہ اسٹیٹس -1 ہے تو یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہو جائے گی، تو وہ اس ایونٹ سے اس شخص کا ارائیول ٹائم انٹ ARR یہ TIME ویریبل اس میں ڈالتا ہے. اس کے بعد اس کی ٹرانزیکشن ڈیوریشن کو اس کسٹمر سے لیتا ہے اور اس کسٹمر کا نمبر لے کے یہ 3 ویریبل جو ہیں یہ فنکشن ہم نے بنائی پروسیس ارائیول جو کہ ابھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے، اس کو یہ چیزیں بھیج کے کاروائی اس نئے کسٹمر کی مکمل ہو جاتی ہے. یہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ پروسیس ارائیول جو ہے یہ اندر کیا کر رہی ہے. اگر اسٹیٹس جو ہے وہ -1 نہیں تو پھر اس کا مطلب ہمارا یہ ہوگا کہ یہ شخص جو ہے یہ کسی کیو میں ان چاروں کیوز میں سے کسی میں لگا ہوا ہے. تو ہم کرتے یہ ہیں کہ آپ ایلس پارٹ میں اب آئیے
کہ کیو انڈیکس میں ہم اسٹیٹس سے جو نمبر ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ ہم اس طرح کریں گے کہ اس کی ویلیو 0, 1, 2 یا 3 ہوگی. یہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ یہ کس طرح یہ اسٹیٹس کو یہ ویلیو اسائن ہوتی ہے. یہ کیو انڈیکس ہم لے کے اب چونکہ یہ شخص جو ہے اس کا باہر جانے کا یعنی کہ ڈپارچر کا وقت آ گیا ہے تو ہم اس کا ڈپارچر ٹائم لے کے ایک اور فنکشن پروسیس ڈپارچر میں چلے جائیں گے. یہ ہے ہمارا مین ڈرائیور لوپ جس کا کام یہ ہے کہ ایونٹ کیو میں سے اگلا ایونٹ نکالو. اور چونکہ ہمارے کیس میں ایونٹ دو قسم کے ہو سکتے ہیں, ایک ہے ارائیول ایونٹ اور ایک ہے ڈپارچر ایونٹ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نیا شخص جب آتا ہے تو ہم اس کو لے کے یا تو کیو میں ڈال دیتے ہیں یا اگر کیو فارغ ہے یعنی کہ کیو کے اندر کوئی بھی نہیں لگا ہوا تو ہم اس کو سیدھا ٹیلر کے پاس بھیجتے ہیں. اب چاہے وہ شخص سیدھا ٹیلر کے پاس جائے یا وہ کیو میں انتظار کر کے ٹیلر کے پاس جائے تو اس کے بعد جتنی مقدار وقت کی اس کو درکار ہے اس کی ٹرانزیکشن کے لیے وہ وقت گزرنے کے بعد اس شخص کو ہم بینک سے جانے دیتے ہیں اپنے ایک ڈپارچر ایونٹ کے ذریعے. اب آئیے ان دو فنکشنز کو دیکھتے ہیں, پروسیس ارائیول اور پروسیس ڈپارچر. اس سے پہلے البتہ یہ ریڈ کسٹمرز کو جلدی سے دیکھ لیجئے. یہ وہ ڈیٹا فائل سے کسٹمر کی انفارمیشن اٹھاتی ہے اور اس میں ایک اف اسٹیٹمنٹ ہے اور یہ بھی دیکھیے کہ کس طرح ہمارا یہ گریٹر دین سائن آپریٹر جو ہے یہ ڈیٹا فائل سے ایک لائن سے آور, منٹ اور ڈیوریشن لے کے ایک کسٹمر آبجیکٹ بناتا ہے. یہ دیکھیے نیو کے ذریعے ہم نے کسٹمر آبجیکٹ بنوایا کسٹمر فیکٹری سے اور اس کے کنسٹرکٹر کو ہم نے کسٹمر نمبر اور اس کے آنے کا وقت اور ٹرانزیکشن ڈیوریشن جو ہے اس کسٹمر کے اندر ہم نے ڈال دی. اور پھر دیکھیے کہ ہم نے اس کا اسٹیٹس جو ہے وہ -1 سیٹ کر دیا یعنی کہ یہ ایک ارائیونگ کسٹمر ہے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھیے ایک ایونٹ آبجیکٹ بنوایا جس میں اس کسٹمر کو بھیجا اور دیکھیے کہ ایونٹ کے ہونے کا ٹائم کیا ہے اور وہ ہے اس کسٹمر کا ارائیول ٹائم. اور پھر اس ایونٹ کو ہم ہماری جو پرائرٹی کیو ہے اس میں ہم ڈال دیتے ہیں. اگر تو ڈیٹا ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایلس پارٹ میں آ کے ہم ڈیٹا فائل کو کلوز کر دیتے ہیں. اب آئیے پروسیس ارائیول پہ. یہاں پہ کاروائی کیا ہو رہی ہے کہ اب دیکھیے کہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ کسٹمر جب آئے گا تو اگر تو کسٹمر جو ہے اس کو کوئی ٹیلر میسر نہیں تو ہم اس کو سب سے چھوٹی کیو جو ہے یہ پرائرٹی کیو نہیں یہ واقعی قطار والی کیو ہے اس میں ڈال دیں گے. یہ پہلا فور لوپ جو ہے وہ یہ کاروائی کر رہا ہے کہ ان چاروں کیوز جو ہمارا کیو ویریبل ہے یہ ان 4 تاروں کے لیے ہے, ان چاروں کی لینتھ میں سے سب سے چھوٹی کیو کو ڈھونڈتا ہے. اور جب یہ وائل لوپ ختم ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس یہ جو اسمال ویریبل ہے اس کے اندر یا بعد میں جے جو ہے اس کے اندر اسمالسٹ کیو جو ہے اس کے بارے میں ہمیں پتا چل جاتا ہے. اور پھر فنکشن جو ہے وہ یہ کسٹمر لے کے اس کو اب اس کا سٹیٹس دیکھیے اس نے جے سیٹ کر دیا یعنی کہ یہ کسٹمر جو ہے اب اس کیو میں جا رہا ہے. اور اب آخری اسٹیٹمنٹ جو آپ کے سامنے ہے وہ ہے کیو سب جے ڈاٹ این کیو سی. یہاں پہ دیکھیے ہم نے اب اس کسٹمر کو ایک کیو میں ڈال دیا اور یہ وہ کیو ہے ان چاروں میں جو کہ سب سے چھوٹی ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کیو میں تو گیا لیکن اصل میں کیو میں وہ اکیلا ہی ہے. اب اس کو وہاں پہ بٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں, ہم اس کو کیو سے فوراً نکال کے ٹیلر کے پاس بھجوا سکتے ہیں. یہ کاروائی اصل بینکوں میں بھی ایسی ہوتی ہے کہ آپ بعض کا جب بینک میں داخل ہوتے ہیں تو آپ سیدھے ٹیلر کے پاس نہیں جاتے, واقعی وہاں پہ کچھ رستہ ایسا بنا ہوتا ہے یا وہاں پہ رسیوں یا اس طرح کی طریقہ کار سے ایک ارینجمنٹ کی ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں ان کو پہلے ایک قطار میں داخل ہونا پڑتا ہے کیو میں, اور اگر کیو میں کوئی موجود نہیں تو وہ سیدھے ٹیلر کے پاس چلے جاتے ہیں. اب دیکھیے ہم اس ساری چیز کو سیمولیٹ کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری یہ اف اسٹیٹمنٹس ہمارے یہ سارے لوپ جو ہیں وہ اس واقعی جو ریئل لائف میں ہوتا ہے اس چیز کو سیمولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر آپ دیکھیے
کہ ہم نے کیو میں اس شخص کو ڈال تو دیا، لیکن اگر اس کیو کی لینتھ 1 ہے تو پھر اس کسٹمر کو اس کیو میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو ہم کرتے یہ ہیں کہ اس کا جو ڈپارچر ٹائم ہے وہ ہم پہلے سیٹ کرتے ہیں، جو کہ اس کا اب ارائیول ٹائم اور جتنی ٹرانزیکشن کے لیے وقت درکار ہے ان دونوں کو جمع کر کے یہ وقت سامنے آتا ہے، یعنی کہ ارائیول ٹائم پلس ڈیوریشن جب ہو جائے گی تو یہ شخص جو ہے یہ اب بینک سے جا سکتا ہے. لیکن ہم نے اس کو بینک سے ابھی نکالا نہیں، ہم نے دیکھیے ایک نیا ایونٹ بنایا، ایک نیا ایونٹ آبجیکٹ بنایا اور اس کو اپنی پرائرٹی کیو میں ڈال دیا، اور اس کے بعد آخر میں ہم ریڈ نیو کسٹمر کے ذریعے ایک اور کسٹمر کو پروسیس کر لیتے ہیں. اب یہ تو ہوئی کاروائی کہ جب نئے کسٹمر آتے ہیں تو ان کو ہم کیسے ہینڈل کرتے ہیں، اور یہاں پہ جو تصویر سامنے آئی وہ یہ کہ کسٹمر جب آتا ہے تو ہم سب سے چھوٹی کیو ڈھونڈتے ہیں اور اس کو اس میں ڈال دیتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اگر وہ جس کیو میں گیا اس کیو میں وہ واحد شخص ہے تو پھر ہم اس کو اس کیو سے نکال کے ایک ایونٹ بنا لیتے ہیں، جو کہ جب ہمارا یاد رکھیے مین وائل لوپ جو ہے جب ایونٹ نکالے گا اور یہ ایونٹ کا ٹائم مستقبل میں سب سے قریب ہوگا تو یہ شخص جو ہے یہ بینک سے چلا جائے گا. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسٹمر جو ہیں وہ کیو میں جاتے تو ہیں لیکن ابھی وہ کیو سے نکل نہیں پاتے، بلکہ کیو جو ہے وہ لمبی ہوتی جاتی ہے کیونکہ ٹیلر ونڈوز جو ہیں یا ٹیلرز جو ہیں وہ ابھی فارغ نہیں. تو آئیے دیکھیے کہ اس صورتحال کو ہم کس طرح ہینڈل کرتے ہیں ہماری پروسیس ڈپارچر روٹین کے ذریعے. یہاں پہ ہم نے کیا کیا کہ جو انڈیکس جس کیو سے اب ایک شخص کو نکالنا ہے، یہ یاد رکھیے کہ ہمارا مین لوپ جو ہے وہ اس کو کر رہا ہے، تو ہم اس کیو انڈیکس کو لے کے اس کیو سے کسٹمر کو نکالتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھیے کہ ہم نے ویٹ ٹائم کیلکولیٹ کیا جو کہ ڈپارچر ٹائم یعنی کہ جب وہ اس کیو سے نکل رہا ہے مائنس جب وہ آیا تھا، اور جو ٹوٹل ٹائم ہمارا ایک ویریبل ہے جس میں سارے کسٹمرز کا ویٹ ٹائم ہم رکھ رہے ہیں، اس میں ہم نے ویٹ ٹائم کو ڈالا اور کاؤنٹ کو 1 سے انکریمنٹ کر دیا. اب ایک شخص تو اس کیو سے نکل گیا، لیکن اس کے نکلنے سے یعنی کہ اس شخص کے ٹیلر کے پاس جانے سے اب اس سے اگلا شخص جو ہے وہ اب ٹیلر کے لیے تیار ہے، یعنی کہ وہ ٹرانزیکشن کروا کے بینک سے جا سکتا ہے. تو یہ جو اف اسٹیٹمنٹ ہے اب یہ کاروائی کر رہی ہے کہ اگر جس کیو میں سے ہم نے ابھی یہ کسٹمر کو نکالا ہے اگر اس میں کوئی اور موجود ہے تو دیکھیے کہ ہم کیو انڈیکس ڈاٹ فرنٹ کے ذریعے پہلے اس کسٹمر کو دیکھتے ہیں، ابھی ہم اس کو نکالتے نہیں. اس کا ڈپارچر ٹائم ہم سیٹ کرتے ہیں جو کہ کرنٹ ڈپارچر ٹائم پلس اس شخص کی ٹرانزیکشن کا ٹائم ہوگا، یعنی کہ جو اگلا شخص ہے اس کے لیے ہم نے ایونٹ بنایا اور پرائرٹی کیو میں ڈال دیا. آخر میں ہمارا مین لوپ جو واپس آیا اس میں ہم ایوریج ٹائم جو ہے وہ ٹوٹل ٹائم کو کاؤنٹ سے ڈیوائڈ کر کے جو ٹوٹل ٹائم اور جتنے کسٹمرز ہم نے پروسیس کیے اور اس کے بعد ایوریج ٹائم ہم نے پرنٹ کر دیا. اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ سارا پروگرام دیکھ کے کچھ ذہن میں تصویر بن نہیں رہی کہ یہ سیمولیشن آخر پھر چلے گی کیسے. اب یا تو میں آپ کو یہ پروگرام چلا کے دکھاؤں اور اس میں سے آپ کو یہ پرنٹ سٹیٹمنٹس اگر میں نے ڈالی ہوئی ہیں تو ان میں سے کچھ حاصل ہوگا جس سے آپ کو شاید اندازہ ہوگا کہ ہاں کچھ ہو رہا ہے. سیمولیشن میں ایک اور انتہائی اہم ٹول اینیمیشن ہے، اور وہ اس طرح کہ جو کاروائی آپ کر رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ ٹریفک کی سیمولیشن کر رہے ہیں یا ہمارے کیس میں یہ بینک کی سیمولیشن ہے یا کوئی اور سیمولیشن ہے، تو اگر کسی طرح یہ ایک اینیمیشن جیسے کہ گیم نہیں چلتی، اس طرح اگر ہمیں دکھایا جائے، اور یہ خاص طور پہ آپ نے کافی دیکھی ہوگی جس طرح ٹریفک کی سیمولیشن ہے کہ کس طرح اسکرین کے اوپر کاریں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں، رک رہی ہیں، اشارے بدل رہے ہیں. اگر میں آپ کو یہی ساری کاروائی اس طرح اینیمیٹڈ دکھاؤں تو آپ کو کافی حد تک پتہ چل جائے گا کہ یہ سیمولیشن کیسے ہو رہی ہے اور آیا یہ ٹھیک ہو بھی رہی ہے کہ نہیں. تو بات یہ ہوئی کہ اگر سیمولیشن کے ساتھ اینیمیشن ہو جائے تو پھر واقعی سمجھ آئے گی کہ یہ سیمولیشن کیسے ہو رہی ہے اور آیا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. یہی
سلسلہ میں نے یہاں پہ بھی کیا ہے. میں نے ایک اینیمیشن ٹول استعمال کیا ہے جو کہ اصل میں جاوا میں لکھا ہوا ہے. خیر ہمیں اس ٹول کی ضرورت ہے, ہمیں اس سے یہ سروکار نہیں کہ وہ جاوا میں لکھا ہوا ہے. تو میں نے یہ کیا کہ یہ میرا جو پروگرام میں نے بنایا ہے سیمولیشن کا, اس میں میں نے جگہ جگہ اینیمیشن کمانڈز ڈال دی کہ جب کوئی شخص بینک میں آتا ہے تو دکھاؤ, جب کوئی شخص کیو میں جاتا ہے تو دکھاؤ, جب کوئی شخص ٹیلر پہ جاتا ہے تو دکھاؤ, جب کوئی شخص ٹیلر سے چھوڑ کے بینک سے جاتا ہے تو دکھاؤ, اور ساتھ مجھے مے بی کیوز بھی دکھاؤ, پرائرٹی کیوز بھی دکھاؤ, پرائرٹی کیو جو میں بناتا ہوں وہ بھی دکھاؤ. یہ ساری باتیں میں نے اپنے پروگرام میں ڈالنی جو کہ میں نے آپ کو یہاں پہ تو نہیں دکھائی, لیکن جو اصل پروگرام ہے اس میں یہ چیزیں موجود ہیں, اور اس سے جو اینیمیشن بنی وہ میں اب آپ کو دکھاتا ہوں. تو آئیے اس کی طرف چلتے ہیں. اچھا, اینیمیشن کے سلسلے میں اب آپ کے سامنے یہ اصل میں ایک ایپلٹ ویور ہے, اور اگر آپ نے براؤزر میں کبھی جاوا کے ایپلٹس ڈاؤن لوڈ کیے ہوں تو یہ وہی چیز ہے. میں اب یہ سٹارٹ بٹن دباؤں گا تو آپ دیکھیے گا کہ کس طرح ٹیلر اور بینک کی انٹرنس اور بقیہ چیزیں بنتی ہیں اور پھر کسٹمرز آتے ہیں. تو لیجئے میں نے سٹارٹ کو دبایا. سب سے پہلے انٹرنس کا بنا ایک خاکہ, اس کے بعد جو ٹیلرز ہیں وہ بنے, پھر پرائرٹی کیو میں نے دکھا رہا ہوں اور ساتھ ایگزٹ ونڈو. اور دیکھیے آپ کے سامنے اب کس طرح کسٹمرز جو ہیں وہ داخل ہوتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے کیو میں رہتے ہیں, اور اس کے بعد چونکہ ٹیلر جو ہیں وہ فارغ ہیں تو وہ فوراً ٹیلر کے پاس چلے جاتے ہیں. یہ دیکھیے کسٹمر 3 آیا, یہ ٹیلر 1 کے پاس گیا, اس کو 8 منٹ درکار ہیں, اور چونکہ 8 منٹ ابھی ہوئے نہیں, اس دوران کسٹمر 4 آ گیا. اب کسٹمر 4 کو صرف 2 منٹ درکار تھے تو وہ فارغ ہو کے اب چلا گیا. اب دیکھیے کسٹمر 5 آیا, تھوڑی دیر میں کیو میں رہا, لیکن چونکہ ٹیلرز فارغ ہیں تو یہ فوراً ٹیلر 1 کے پاس گیا, اور پھر 5 منٹ کے بعد وہ وہاں سے فارغ ہو کے نکل گیا. اسی طرح آپ دیکھیے دوسرے کسٹمرز آ رہے ہیں, تھوڑی دیر کیو میں رہتے ہیں, اور چونکہ اب دیکھیے کسٹمر 6 جو ہے وہ ٹیلر 1 کے پاس موجود ہے, تو جو 7 ہے وہ ٹیلر 2 پہ جا رہا ہے, ٹیلر 3 پہ کسٹمر 8 گیا, اور کسٹمر 9 جو ہے وہ اب ٹیلر 4 پہ چلا گیا. اب دیکھیے چاروں ٹیلرز جو ہیں وہ مصروف ہیں. اب کسٹمر 10 آیا, کسٹمر 11 آیا, اب ان کو کیو میں انتظار کرنا پڑے گا. اور یہ بھی دیکھیے کہ ٹیلر 4 جب فارغ ہوا تو جو پہلی کیو میں کسٹمر ہے وہ اب ٹیلر 4 پہ فی الحال نہیں آیا, کیونکہ اس سے پہلے کسٹمر 12 نے آنا ہے. اب میں یہاں پہ یہ کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو پاز کرتا ہوں, جس کی بنا پہ آپ کو میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پرائرٹی کیو ہے اس کے اندر کیا کاروائی ہو رہی ہے. یہ دیکھیے میں نے اس کو روکا. اب پرائرٹی کیو کی طرف دیکھیے کہ اس کے اندر میں نے 4 ایونٹس ڈالے ہوئے ہیں, اور ان کی ترتیب اس طرح ہے کہ بالکل بائیں جانب Q3,70 ہے, اس کے بعد Q1,71 ہے, Q2,73 ہے, اور Q4,74 ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پرائرٹی کیو میں 4 ایونٹس ہیں, اور جو سب سے پہلے ہونے والا ایونٹ ہے وہ Q3 میں ہوگا, اور وہ ٹائم 70 پہ ہوگا, یعنی کہ 70 منٹ پہ ہوگا. اس کے بعد پھر Q1 کا ایونٹ ہوگا جو کہ 71 پہ ہوگا. اسی طرح Q2 کا ایونٹ 73 پہ ہوگا, اور Q4 جو ہے وہ 74 پہ ہوگا. اب اگر میں اس کو دوبارہ سیمولیشن کو چلاتا ہوں تو اب دیکھیے کہ پہلی کیو جو ہے اس کے اندر اب 2 شخص آ گئے, اور نیچے آپ دیکھیے کہ پرائرٹی کیو جو ہے وہ کس طرح ری ارینج ہوتی رہتی ہے. اور اگر آپ غور کریں تو کبھی کبھی یہاں پہ ARR نما ایک چیز آتی ہے جو کہ ارائیول ایونٹ ہے. اب دیکھیے کہ ٹیلر جو ہیں وہ مصروف ہیں, اور کسٹمرز جو نئے آ رہے ہیں ان کو اب کیو میں لگنا پڑ رہا ہے, اور جب کوئی ٹیلر فارغ ہوتا ہے تو پھر کیو میں سے اگلا شخص جو ہے وہ نکل کے ٹیلر کے پاس جاتا ہے. اب دیکھیے ہم کسٹمر نمبر 20 تک پہنچ چکے ہیں, اور یہ کاروائی چل رہی ہے. اب یہاں پہ میں ایک دفعہ پھر اس کو پاز کرتا ہوں, کیونکہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جب ایک کسٹمر ٹیلر سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں جو اسٹیٹسٹکس کچھ بنتے ہیں وہ کیا ہیں, جن کی بنا پہ ہم وہ ایوریج ٹائم نکالیں گے.
میں اس کو یہاں پہ ابھی تھوڑی دیر میں روکوں گا جبکہ ٹیلر سے ایک شخص فارغ ہوگا. فرض کریں میں نے یہاں پہ روکا. اب یہ ایگزٹ کی طرف دیکھیے کہ یہاں پہ C15 صاحب ہیں, یعنی کہ 15 نمبر کسٹمر جو کہ نکلنے لگے ہیں. یہ جب نکلے تو یہاں پہ میں نے اسٹیٹسٹکس اس طرح رکھے کہ یہ صاحب 68 منٹس بینک کے کھلنے کے بعد آئے تھے اور ان کو اوریجنلی صرف 3 منٹ درکار تھے ٹرانزیکشن کے لیے. لیکن ہوا یہ کہ بینک میں جب آئے تو ٹیلرز مصروف تھے, تو یہ صاحب جو ہیں یہ 68 منٹ پہ آ کے 3 منٹ میں فارغ نہیں ہوئے, بلکہ یہ 77 منٹس آفٹر بینک اوپنز فارغ ہوئے, یعنی کہ ان کو کل 9 منٹ بینک میں لگے, 3 منٹ نہیں لگے, 9 منٹ لگے. اور یہ کاروائی دوسرے کسٹمرز کے ساتھ بھی ہوگی. اب اگر اس اینیمیشن کو میں ذرا تیزی سے چلاؤں تو جو سارے کسٹمرز ہیں وہ آپ دیکھیے تیزی سے آ رہے ہیں اور تیزی سے جا رہے ہیں. اب دیکھیے اینیمیشن سے کافی چیزیں واضح ہو رہی ہیں کہ یہ کاروائی ہو کیا رہی ہے, اور یہ اینیمیشن میں نے اپنے پروگرام میں ڈالی ہے. اب یہ کورس جو ہے یہ اینیمیشن کے بارے میں نہیں, یہ سیمولیشن کے بارے میں نہیں, لیکن جو صورتحال آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ کس طرح ہم مختلف ڈیٹا ٹائپس استعمال کر کے جو روزمرہ کے کام, روزمرہ کی پرابلمز ہوتی ہیں ان کو حل کرتے ہیں, اور بلکہ اس سیمولیشن اور اینیمیشن کے ذریعے کس طرح دیکھیے کہ جو اصل کاروائی ہو رہی ہوتی ہے اس کا اصلی خاکہ بھی بنا لیتے ہیں. اب انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس اینیمیشن کے بارے میں تو نہیں, ہم واپس ڈیٹا سٹرکچرز کی طرف چلیں گے اور کیو کے بارے میں کچھ اور باتیں ہوگی. تو تب تک خدا حافظ.